جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مولا علی سے کہا، اے علی میں آج تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، یا 6 لاکھ دینار کو قبول کرو یا 6 لاکھ گوسفند کو قبول کرو یا 6 لاکھ نصیحتوں کو قبول کرو۔ مولا نے کہا کہ 6 لاکھ دینار اور 6 لاکھ دینار اور 6 لاکھ گوسفند لے کر میں کیا کروں؟ اب مجھے تو 6 لاکھ نصیحتیں عنایت ہیں۔ 6 لاکھ نصیحتیں، یہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ 6 نصیحتوں میں خلاصہ ہوتی ہے۔ 6 نصیحتوں میں 6 لاکھ نصیحتیں خلاصہ ہوتی ہیں۔ تو یہ نصیحتیں مولا امیر المومنین کے لیے نہیں تھی، ان کے وسیلے سے ہم تک پیغام پہنچانا مقصود تھا۔ چنانچہ پہلی نصیحت پیغمبر نے کی، کہا کہ جب لوگ مستحبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کریں تو اے علی تم واجبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرنا، واجبات کی طرف توجہ دینا، لوگ جب مستحبات کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اور اے علی جب لوگ زیادہ سے زیادہ دنیا کی طرف توجہ دے رہے ہو تو اے علی تم زیادہ سے زیادہ آخرت کی طرف توجہ دینا۔ اے علی جب لوگ عمل زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہو، تم زیادہ عمل کو نہیں دیکھنا بلکہ کوالٹی عمل کو دیکھنا، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھنا، مقدار عمل کو نہیں دیکھنا۔ لوگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا شبہ قدر کے اعمال انجام دیتے ہیں، پوری لسٹ بنا دیتے ہیں کہ 115 عمل انجام دینے، یہ ہو گیا ٹک مارتے، یہ ہو گیا ٹک مار کرتے، یہ زیادہ عمل اللہ کو نہیں چاہیے، کوالٹی والا عمل چاہیے جس میں انسان توجہ کے ساتھ عمل کو انجام دے، توجہ کے ساتھ دعا انجام دے اور اخلاص کے ساتھ دعا انجام دے۔ یہ اللہ کو زیادہ مطلوب ہے۔ اللہ کو چھوٹی دعائیں ہوں لیکن توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ ہو تو زیادہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی۔ ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا نکلتا، ترجمہ کیا نکلتا، کچھ پتہ نہیں ہے، ایسی بس ہوائی، بس جلدی جلدی عمل ختم۔ ان کی نیتوں پر ہم شک نہیں کر رہے ہیں، ان کی توہین نہیں کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ کہ اس طرح تو خالی نشان لگاتے جا رہے ہیں۔ اصل جو ہے انسان کو توجہ سے سمجھ کر دعا کرنا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے خلوص نیت اور توجہ زیادہ مرکوز ہے۔ اے علی جب لوگ زیادہ سے زیادہ عمل انجام دے رہے ہو تو تم کوالٹی عمل کی طرف توجہ دینا۔ اور اے علی جب لوگ اپنی دنیا کی چیزوں کو زینت دے رہے ہو، زیب و زینت دے رہے ہو تو تم
اپنی آخرت کی چیزوں کی طرف زیب و زینت دینے کی کوشش کرنا ہو۔ پانچویں اور چھٹی چیز بہت اہم ہے۔ اے علی، جب لوگ دوسروں کے عیب کو زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم اپنے عیب کی طرف توجہ دینا اور اپنے عیب کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، مولا علی کے اندر تو کوئی عیب نہیں، بس اس لیے دوسروں پر جو ہے انگلی اچھالنے سے بہتر ہے انسان اپنے عیب کی طرف توجہ دے۔ اور آخری یہ کہ جب لوگ بڑے لوگوں، دنیا کے بڑے لوگوں سے قریب ہونے کی کوشش کرے، بڑے بڑے آفیسروں کے قریب، بڑے بڑے سیٹ لوگوں کے قریب، بڑے بڑے وزراء کے قریب ہونے کی کوشش کرے تو تم اے علی اتنا ہی زیادہ اپنے پروردگار عالم کی طرف قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ اور جو ہے اس سلسلے میں ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کوفہ میں ایک شخص اس کے خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ اے شخص میرا کام کرو گے؟ کہ رسول اللہ آپ پر تو جان بھی قربان ہے، فدا ہے بالکل، آپ کام کی کیا بات کرتے، ہم آپ جان مانگے جان دینے کو تیار ہیں۔ کہا کہ تم میرا ایک پیغام، اپنے 4 گھر کے بعد ایک مجوسی رہتا ہے وہاں پر جا کر میرا پیغام پہنچاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل حاضر ہو، لیکن حیران و پریشان تھا کہ جب پیغام سنا، کہا یہ پیغام سنا دو کہ میں نے بچی کی بات سن لی ہے اور اس کی دعا جو ہے سننے کے بعد میں نے اس مجوسی کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ سنا تو بڑا حیران و پریشان ہو کہ مجوسی کو پیغمبر اسلام نے آتش جہنم سے نجات دلا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کافر کو نجات دلائے، اور جو ہے وہ بھی ایسے قبیح عمل انجام دینے کے بعد کہ جو اس کے 1 ہفتے پہلے یہ کہ اس کے وہاں پر مجوسیوں کے نزدیک جو ہے بہن اور بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی اور 1 ہفتے پہلے وہ شادی بھی ہوئی۔ اتنا قبیح عمل انجام دینے کے بعد پیغمبر اسلام کیسے اس کی نجات دلا سکتے ہیں، وہ حیران و پریشان تھا۔ ایک مرتبہ کہا شاید مجھے سننے میں اشتباہ ہو گیا، سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس لیے جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پیغمبر پھر آئے، اے شخص ہمارا کام کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے طور جان قربان ہے۔ کہا اس پہ جو مجوسی کو پیغام پہنچا دو کہ میں نے بچی کی دعا سن لی ہے اور اس کو آتش جہنم سے نجات دے دی ہے۔ اب جو سنا تو پھر تردد میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں پیغمبر وہ بھی مجوسی کو کہلوا رہے ہیں۔ مجوسی تو خود یہ کہے گا کہ اگر جا کر کے میں اس سے کہوں کہ ہمارے پیغمبر نے تمہیں آتش جہنم سے نجات دلا دی تو کہے گا بھائی تمہارے پیغمبر کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تمہارے پیغمبر سے ہمارا کیا واسطہ، وہ تو بلکہ توہین کر دے گا۔ اس لیے جو ہے بڑا حیران و پریشان تھا کہ اس کو جا کر پیغام دینے کو کیوں کہا۔ تیسرے دن پھر جو ہے خواب میں آیا رسول اللہ جان حاضر ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ 3 دن سے میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، تم جا کر کے پیغام نہیں دے رہے ہو، اگر آج تم نے میرا پیغام نہیں سنا تو تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پیغمبر دھمکی دے کر کے چلے گئے۔ کہا آج تو اب جانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ جو ہے جاتا ہے ڈرتے ڈرتے کہ اس مجوسی کے گھر پر جائے گا تو وہ پیغمبر کا پیغام سنتے ہی میرا مذاق اڑائے گا، کہے کہ تمہارے پیغام سے میرا کیا واسطہ ہے، تمہارے پیغمبر جو ہے کچھ بھی کہتے رہے، اس لیے یہ پیغمبر کا مذاق اڑائے گا۔ ایک مرتبہ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، مجوسی نکل کر کے آیا، کہا کہ ہمارے پیغمبر نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ چنانچہ اندر بٹھایا، کہا ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ میں نے بچی کی دعا کو سن لیا اور تمہیں آتش جہنم سے آزاد کر دیا، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ یہ توقع رکھتا تھا کہ اب جو ہے وہ پلٹ کر کے قہقہا لگائے گا اور مذاق اڑائے گا کہ تمہارے پیغمبر کے کہنے سے کیا جان ہوتا ہے، میں تو تمہارے پیغمبر کو ہی نہیں مانتا۔ ابھی یہ سننے کی توقع تھی
کہ ایک مرتبہ بڑے کانوں کو یقین نہیں ہے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی حیران و پریشان ہو گیا کہ بھائی آخر جو ہے یہ کیا ہو گیا، ایک دم اچانک سے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جاری کر دیا۔ کہا کہ بھائی ہوا کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو خالی جو پیغام سنایا تھا کہ آزاد کر دیا، یہ جو ہے کیا بات؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ بات جو صرف اس بچی کو پتا تھی اور وہ بات صرف مجھے پتا تھی، تمہارے رسول کو وہ بات کیسے پتا چلی؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے رسول کی جب یہ بات پتا چلی، اس کا مطلب تمہارا رسول سچا ہے، سچا پیغمبر، اسی لیے اس نے پیغام بھیجوایا، ورنہ یہ بات تو کسی کو بھی، حتیٰ اس کی ماں کو بھی نہیں پتا تھی۔ کہا ہوا کیا؟ لیکن ہوا کہا یہ کہ جب پچھلے ہفتے میں نے اپنے بیٹے کی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ شادی کی، تو ہمارے وہاں تو شادی جائز ہے، بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے، چنانچہ میں نے کھانے کا انتظام کیا، شادی کا انتظام کیا، سارے انتظامات کر رہا تھا کہ سارے رشتہ داروں کو پیغام دیا۔ ایک ایک رشتہ دار بڑے بڑے آ رہے تھے، اور جب میں کھانے پر صحن کے آخری حصے کے اندر کھانے کو پکوا رہا تھا اور کھانے کی نگرانی کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ بیٹا آتا اور کہتا ہے بابا فلاں سیٹ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اور ملنے کے بعد اس سے اچھی طریقے سے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر کھانے کی طرف آ گیا، اور جو ہے شادی کے انتظامات کی طرف نگرانی کرنے لگ گیا۔ اب جو شادی کے انتظامات کی طرف نگرانی کر رہا تھا کہ بیٹا بعد میں دوبارہ واپس آیا، کہا بابا آج فلاں سیٹ دوسرے صاحب بھی آئے، اور ایک ایک کو اٹینڈ کرتا تھا، ان کو بٹھاتا تھا، اس کے بعد کھانے کی نگرانی کے لیے پھر آ جایا کرتا، شادی کے انتظامات کی نگرانی کے پھر آ جاتا۔ آج جو نگرانی کرنے کے لیے جو ہے گیا، تو ایک مرتبہ ہمارے بالکل پڑوس میں ایک سیدانی رہتی تھی، اور اس سیدانی کی حالت یہ تھی کہ وہ بیوہ تھی، اس کا شوہر کسی جنگ کے اندر مارا گیا تھا، اور اس کے چند بچے تھے، اس میں سے ایک چھوٹی بچی 3 سال کی تھی۔ اس 3 سال کی بچی کی آواز آئی کہ اماں کتنے اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، اور کیسی بہترین بہترین خوشبو کھانے کی آ رہی ہے، کیا یہ کھانے ہمیں بھی ملیں گے؟ یہ اماں سے کہہ رہی، بچی جو ہے اماں سے کہہ رہی کہ اتنے اچھے اچھے کھانے ہمیں بھی ملیں گے۔ ماں نے کہا خاموش ہو جاؤ، ارے مسلمانوں نے تو پوچھا نہیں، یہ مجوسی کافر ہمیں کیا پوچھے گا؟ ایک ایک بچی کو خاموش کر دیا۔ ایک مرتبہ مجوسی کے دل میں یہ بات بہت زور سے جا کے لگی، اس کو تو تیر کی طرح یہ بات لگی۔ اس نے کہا اچھا پڑوسی ہمارے اتنے بھوکے، 3 دن کے بھوکے پیاسے بیچارے، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں۔ اماں جو ہے خالی پتیلے میں پانی ڈال کے چولہے پر چڑھا کر کے چمچہ ہلایا کرتی تھی، اور بچے بلک بلک کے رو رو کے سو جایا کرتے تھے۔ اب 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے ہو، اور ان کے ناک میں بہترین بہترین کھانوں کی خوشبو آئے، یہاں تو پیٹ بھرو کہ ناک میں اگر خوشبو آئے تو وہ جو ہے تڑپ جاتے ہیں کہ اب یہ کھانے ہمیں ملنے والے۔ تو یہ تو 3 دن کے بھوکے پیاسے بیچارے بچے تھے، چنانچہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے وہ اور زیادہ تڑپ رہے تھے۔ جب جو ہے ماں کی آواز سنی کہ خاموش ہو جاؤ، کہ مسلمانوں نے تو پوچھا نہیں، ایک مرتبہ جو ہے یہ کافر ہمیں کیا پوچھے گا، چنانچہ اس مجوسی کے دل پر بہت بات اثر کرتی۔ ایک مرتبہ جلدی سے اپنے غلام کو دوڑایا اور کہا کہ جاؤ بازار سے کسی مسلمان کھانا پکانے والے کو، کھانا پکانے والے کو، باورچی کو لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ ہو گیا اور کہا کہ جتنی فیس مانگے، جتنے ڈبل فیس مانگے اس کو لے کر آ جاؤ۔ اب وہ مسلمان کھانا پکانے والا آ گیا۔ جب مسلمان کھانا پکانے والا آیا تو ایک مرتبہ اس سے کہا جلدی جلدی جو کھانے سارے جتنے بھی سامان تو تیار، جلدی جلدی کھانے پکا لو تاکہ جو ہے سارے کھانے تیار ہو جائیں۔ جلدی اس مسلمان باورچی نے سارے کھانے تیار کیے۔ کھانے جب تیار ہو گئے ایک ٹرے میں سجائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کپڑا ڈھانکا، اور کپڑا ڈھانک کر کے کنیز کو لے کر کے چلا پڑوس میں اس بیوہ کے پاس۔ بیوہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوہ کا جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مرتبہ کہا کون؟ کہا میں آپ کا پڑوسی مجوسی جس کے گھر پر یہ شادی ہو رہی ہے بھائی بہن کی، وہ میں مجوسی آپ کا پڑوسی آیا ہوں۔ تو وہ
اور کہا کہ کھانا لے کر کے آیا ہوں۔ اب تو وہ عورت ہچکچانے لگی، اس لیے کہ کافروں کا کھانا تو مسلمان نہیں کھاتے، نجس کھانا ہوا کرتا، نجس کھانے تو نہیں کھایا۔ کہا کہ بہن فکر نہ کرو، میں نے جو ہے مسلمان خاص باورچی بلا کے آپ کے طریقے کے مطابق جو ہے کھانا پکوایا، اس لیے بالکل آپ کے طریقے کے مطابق صحیح سالم اور بالکل پاک و پاکیزہ کھانا آپ کے لیے لے کر آئے۔ اب جو ہے 3 دن کے بھوکے، وہ تو جو ہے سور بھی کھا لیتے، کتے بھی کھا لیتے ہیں، یہ تو جو ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے تھے۔ بالآخر اجازت دی، ایک مرتبہ کنیز ٹرے لے کر کے اندر داخل ہوئے، ایک مرتبہ اندر داخل ہو کر کے سارے کھانے جو سجائے ہوئے تھے، ایک مرتبہ جب کپڑا ہٹایا گیا تو بہترین کھانے رکھے ہوئے تھے۔ بچی کے منہ سے نکلا، پروردگار، بچی کے منہ سے نکلا کہ ہمارا پڑوسی کتنا اچھا ہے، میں اپنے جد رسول اللہ سے سفارش کروں گی کہ یا رسول اللہ ہمارے اس پڑوسی کو آتش جہنم سے نجات دلائے۔ یہ بچی کی آواز کسی نے نہیں سنی، حتیٰ ماں نے بھی توجہ نہیں کی، لیکن اس مجوسی کے دل پر جا کے لگی۔ اور ایک مرتبہ بچی کو پتا تھا اور مجوسی کو پتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن جب رسول اللہ نے پیغام بھیجوایا اس پڑوسی کے ذریعے سے تو پتہ چلا کہ مجوسی نے کہا یہ پیغام ایسا پیغام تھا جس کا علم یا تو بچی کو تھا یا مجھے تھا، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ آپ کے رسول کو علم ہو گیا، اس کا مطلب آپ کا رسول سچا رسول تھا، اس لیے میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری کر دیا۔ ایک درود بھیج دیں محمد صلی اللہ